اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونی صاحب بہت بہت شکریہ. ڈی جی صاحب اور ڈیئر کولیگس السلام علیکم. میں کوئی وہ انڈسٹری کی باتیں اور ٹیکنالوجی کی باتیں کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے ایک سمپل ایک چیلنج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ اور بینگ اے پاکستانی ہمیں کرپل کر رہا ہے, اور ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے, اور بلکہ اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں کریٹ کرنا ہے. اور وہ چیلنج ہے کریٹیوٹی کا, وہ چیلنج ہے انوویشن کا, وہ چیلنج ہے نیا کام کرنے کا, اور وہ چیلنج ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا. وہ جو ایک قدامت پرستی اور وہ جو پرانی کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے تھے اور 30 سال پہلے ہم نے یہ قانون بنایا تھا اور انگریزوں کے زمانے کا یہ تھا اور آج بلکہ ہم نے اس کو اور کرنا ہے, تو اس سے کیسے ہم نے نکلنا ہے اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے. کیونکہ دنیا میں چاہے ریڈیو ہو, چاہے ٹی وی ہو, چاہے انٹرنیٹ ہو, یہ سارے میڈیمز ہیں جو کہ عام ایک بندے تک ایک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں, اور وہ اس انفارمیشن کو آج کی دنیا میں کانٹینٹ کہا جاتا ہے. کہ کانٹینٹ کو آپ نے کس طرح کریٹ کرنا ہے. پھر آپ نے کسی بھی میڈیم ہو, وہ چاہے ایف ایم کا میڈیم ہے, چاہے انٹرنیٹ کا میڈیم ہے, ڈیجیٹل کا میڈیم ہے, 4G کا میڈیم ہے, میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے. آج یہ میڈیم جو ہیں ہو سکتا ہے 50 سال بعد یہ میڈیم ایگزسٹ نہ کرتے ہو, لیکن ایک چیز تو ایگزسٹ کرتی رہے گی, کانٹینٹ ایگزسٹ کرتا رہے گا. تو کانٹینٹ کے لیے کریٹیوٹی چاہیے. وہ جیسے میں پڑھ رہا تھا تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج کل وہ ریڈیو اور یہ ساری چیزیں ڈبیٹ اس پہ ہو رہی ہے کہ ریڈیو ہونا چاہیے, ٹی وی ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. کہ وہ بچوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ نیند آتی ہے انہیں دیکھ کر اب یوٹیوب ویڈیوز, نیند آتی ہے انہیں دیکھ کر اب یوٹیوب ویڈیوز, بچے میرے اب پریوں کی کہانی نہیں سنتے. تو بچے اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم کانٹینٹ میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, ریگریسو ہوتے جا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہم ریگریسو ہیں, قانون میں, ریگولیشنز میں, اور ساری چیزوں میں, اور کریٹیوٹی میں, اور جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی پیچھے چلتے جا رہے ہیں. کیونکہ کانٹینٹ جو نیوز کا, کرنٹ افیئرس کا, میں نے تو ویسے آپ سے شیئر کروں, میں 3 سال ہو گئے میں نے نیوز اور کرنٹ افیئر, سلونگی صاحب معذرت کے ساتھ, نیوز اور کرنٹ افیئر میں نے دیکھنے بند کر دیے چند. تو اور دیکھنے سے میری پرسنالٹی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا, کیونکہ میں تو خود بٹر ہوتا جا رہا تھا, اور جو پرسنالٹی تھی وہ ایک تلخ ہوتی جا رہی تھی. تو گھر میں بیگم بھی شکایت کرتی تھی, بچے بھی شکایت کرتے تھے. تو پھر میں نے کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی پہلا کام اب یہ کریں, نیوز اور کرنٹ افیئر دیکھنے بند کر دیں. کیونکہ جو اتنی سم ٹائمز نیگیٹیوٹی اور یہ بہت ساری چیزیں جو آتی ہیں, یہ پھر انسان کی پرسنالٹی کو اور اس کی کریٹیوٹی پہ بھی امپیکٹ کرتی ہیں. تو وہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو. تو وہ اکثر ہم پھر بلیم کرتے ہیں, حکومت ایسی ہے, سیاست ایسی ہے, باہر ایسی ہے, سارا کچھ ایسا ہے. لیکن وہ اکثر چیزیں ہمارے اوپر ہی آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کریٹیوٹی کی فضا کو کریٹ کرنے میں کوئی حصہ ڈالا ہے, یا اس کو کہیں سے کرب کیا ہے یا روکا ہے. کہ وہ کمی نہ خط میں نہ ڈاکیے میں ہے, کہ ہمیں کمی دوسروں میں نظر آتی ہے, کمی نہ خط میں نہ ڈاکیے میں ہے, کوئی غلطی میرے پتے میں ہے. تو غلطی ایکچولی ہمارے اکثر پتے میں ہی ہوتی ہے. تو دس از آئی تھنک اے چیلنج دیٹ ٹاپ سے لے کے باٹم تک میں سمجھتا ہوں, ینگسٹر سے لے کے سینئر جو سٹیزنز ہیں ان تک, اور امیر غریب سب کو. کیونکہ اگر ہم انوویٹ نہیں کریں گے اور کوئی اچھی چیز پروڈیوس نہیں کریں گے تو ہم باہر سے ڈالر نہیں کما سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کون سا ایسا کانٹینٹ ہے کہ جو گلوبلی سیل ہوتا ہے, تو اور بہت کم ہے, اور اس کو ہم نے بڑھانا ہے. کیونکہ جیسے ابھی سر بتا رہے تھے کہ جو اسپوٹیفائی ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور اس پلیٹ فارم کے اوپر
ساری دنیا کے لوگ جو ہے اپنا کانٹینٹ ڈالتے ہیں اور اس کانٹینٹ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کانٹینٹ کو سیل بھی کرتے ہیں, اس کانٹینٹ کو فری آف کاسٹ بھی دیتے ہیں. تو اس کانٹینٹ کو ہم نے کیسے کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا تو یہی ہے کہ ہم نے جو پابندیوں کی بات ہو رہی تھی, پابندیوں کو ہٹانا ہے. یار سوچ پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلیں, اور بہت ساری ایسی, کیونکہ اگر سوچ پہ ہی پابندی لگ جائے گی, اس پہ پہرے لگ جائیں گے, تو پھر کریٹیوٹی نہیں ہو چکی. آپ کسی ینگ آرٹسٹ کو کہیں کہ یار تم نے ایک ایسی آرٹ بنانا ہے, آپ نے اس کو پہلے ایک گائیڈ لائن دے کے اس کو سکویز کر دیا, تو وہ ڈیزائنر کیا تخلیق کرے گا؟ وہ کوئی اچھی چیز نہیں بنا سکے گا. آپ نے ان کی جو سوچیں ہیں ان پر میں سمجھتا ہوں جو پہرے ہیں وہ ہٹانے ہیں. ریگولیشن جو ہیں سرکار کی, ان کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں یار جتنی ریگولیشن بنی ہوئی ہے نا, اگر آج ان ریگولیشن کو کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آج ہی ہم نے 90% ریگولیشن ان کو ختم کر دینا, صرف 10% ریگولیشن چاہیے, تو 90% جو دقیانوسی قسم کے جو قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشن ان کو ختم کریں. ان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ پوری اس انڈسٹری کو اور عوام کو ایکچولی وہ کرپل کرتے ہیں. ان کو ہر چیز کہ جی اس چیز کے لیے اپروول, اس چیز کے لیے یہ, اس چیز کے لیے یہ, کالے پین سے سائن نہیں کیا, تم نے لال پین سے کیوں سائن کر دیا, تم نے کپڑے کیسے پہنے, ڈریس کوڈ یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. دنیا اس چیز سے بہت آگے نکل گئی. وہ گوگل میں وہ ایرک شمٹ کی بک ہے کہ ہاؤ گوگل ورکس, تو اس میں اس نے لکھا ہوا ہے بڑی خوبصورت بات. اس نے کہا کہ سم ون آسکڈ می کہ واٹ از دا ڈریس کوڈ ایٹ گوگل, تو اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو بتایا کہ جو ڈریس کوڈ ایٹ گوگل از ویئر سم تھنگ, کہ کچھ پہن کے آ جاؤ. سو بیسیکلی دیر از نو ڈریس کوڈ. تو ہم آج بھی اسی میں پروٹوکول یہ ہے وہ ہے, پہلے وہ صاحب آئیں گے وہ نہیں آئیں گے, یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ دنیا ان چیزوں سے آگے نکل رہی ہے, ہم نے بھی ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے. تو او ٹی ٹی کی اگر میں بریفلی بات کروں, او ٹی ٹی اس وقت کائنڈ آف ڈی ریگولیٹڈ ہے. اور ایک چیلنج ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں, وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیمرا کے, اب یہ ان کی ایک ڈرافٹ ریگولیشنز لا رہے ہیں, اور یہ کئی دفعہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ سافٹ ٹچ ریگولیشن, تو میں سمجھتا ہوں بالکل سافٹ ٹچ ہی ریگولیشن ہونی چاہیے. تو اگر آج اس وقت پاکستان میں ڈھیر او ٹی ٹی کے پلیٹ فارم آ گئے ہیں, کیونکہ او ٹی ٹی ان ریگولیٹڈ ہے اور کئی ملینز اس وقت ان کے سبسکرائبرز ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ریگولیٹر کے لیے ہے کہ جب اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا یہ نمبر آف یوزرز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. اگر کم ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریگولیشن ہے وہ ریگریسو ہے, اور اگر ڈبل ہو رہی ہے ایک سال میں تو وہ ریگولیشنز پروگریسو ہے. تو یہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پروگریشن کی طرف جانا ہے, آگے کی طرف جانا ہے, یا پیچھے کی طرف جانا ہے. جیسے ابھی تماشا ہے, ٹیپ میڈ ہے, ابھی پی ٹی سی ایل نے ایک نیا او ٹی ٹی کا پلیٹ فارم شوق کے نام سے لانچ کیا, زونگ ٹی وی ہے, اے آر وائی زیپ ہے, گونج ٹی وی ہے, نیا ٹیل کا اپنا او ٹی ٹی ایک پلیٹ فارم ہے, اسپوٹیفائی آلریڈی باہر سے ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپوٹیفائی بھی پاکستان میں ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے, اور اگر اسپوٹیفائی ریگولیٹ ہونا شروع ہو گیا تو جس طرح وہ کہتے ہیں جی ابھی فیس بک ریگولیٹ ہو رہی ہے, ویکیپیڈیا بین ہو رہا ہے, اور بھائی بین کا زمانہ گزر گیا یار. آپ کیوں ڈگ ان کر کے انفارمیشن کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کی بیس پہ چیزوں کو بین کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بینستان نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اس پاکستان کو بینستان سے نکالنا ہے. اپنی جو کانٹینٹ ہے اس میں پیار اور محبت پیدا کرنی, بجائے کہ جو جتنی زیادہ گالیاں نکالے گا اس کی جو ویورشپ اتنی زیادہ ہوگی. اس سے نکلنا ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے, کیونکہ گالی نکالنا بڑا آسان ہے, لیکن ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا کہ جس سے اب لوگوں کا دل اور دماغ پازیٹیوٹی کی طرف, نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں, کیونکہ نیگیٹو نیوز جو ہے اٹ ٹریولز 10 times فاسٹر دین دا پازیٹیو نیوز. یہ بھی ایک اسٹیبلش ریسرچ ہے. تو نیگیٹو نیوز تو آپ ڈالیں گے تو وہ تو پھیلتی چلی جائے گی. پازیٹیو نیوز کو بنانا, اس کو کنٹینٹ کریٹ کرنا, اور اس فارم میں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور پھر اس سے ان کے اخلاق میں, ان کے کردار میں, اور ایک جو ہماری نیشنل کریکٹرسٹک ہے اس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج جو ہے وہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ بازاری لہجہ رکھ کے نہیں ہو سکتا.
تو اس کے لیے کریٹو کام کرنا ہے اور اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے, چاہے وہ اکیڈیمیا ہے, چاہے وہ اسٹارٹ اپس ہیں. اس سارے کلچر میں کیونکہ ہم پاکستان کو ایک خوشحال اور خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, تو اس کے لیے ہم نے چلنا ہے. تو میں اینڈ کروں گا کہ راحت اندوری کے اس کلام سے کہ ہونٹوں پہ تبسم رکھو, دل میں چنگاری رکھو. ہونٹوں پہ تبسم رکھو, دل میں چنگاری رکھو, زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. تو ہونٹوں پہ چنگاری نہیں رکھنی, ہمارے ہونٹوں پہ چنگاری ہوتی ہے. ہونٹوں پہ تبسم رکھنا ہے, دل میں چنگاری رکھنی ہے. راہ کے پتھر سے بڑھ کر نہیں ہیں منزلیں, راہ کے پتھر سے بڑھ کر نہیں ہیں منزلیں, راستے آواز دیتے ہیں, سفر اپنا جاری رکھو. ایک ہی ندی کے ہیں دو کنارے دوستو, ایک ہی ندی کے ہیں دو کنارے دوستو, دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے, یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے, نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں, لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں, کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بھی بازاری رکھو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ عباس صاحب. پھر اس سے ان کے اخلاق میں, ان کے کردار میں, اور ایک جو ہماری نیشنل کریکٹرسٹک ہے اس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ چیلنج جو ہے وہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ بازاری لہجہ رکھ کے نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کریٹو کام کرنا ہے اور اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے, چاہے وہ اکیڈیمیا ہے, چاہے وہ اسٹارٹ اپس ہیں. اس سارے کلچر میں کیونکہ ہم پاکستان کو ایک خوشحال اور خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, تو اس کے لیے ہم نے چلنا ہے. تو میں اینڈ کروں گا کہ راحت اندوری کے اس کلام سے کہ ہونٹوں پہ تبسم رکھو, دل میں چنگاری رکھو. ہونٹوں پہ تبسم رکھو, دل میں چنگاری رکھو, زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. ہونٹوں پہ چنگاری نہیں رکھنی, ہمارے ہونٹوں پہ چنگاری ہوتی ہے. ہونٹوں پہ تبسم رکھنا ہے, دل میں چنگاری رکھنی ہے. راہ کے پتھر سے بڑھ کر نہیں ہیں منزلیں, راہ کے پتھر سے بڑھ کر نہیں ہیں منزلیں, راستے آواز دیتے ہیں, سفر اپنا جاری رکھو. ایک ہی ندی کے ہیں دو کنارے دوستو, ایک ہی ندی کے ہیں دو کنارے دوستو, دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے, یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے, نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں, لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں, کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بھی بازاری رکھو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ عباس صاحب.